میرا سوال یہ ہے کہ جیسے تدفین کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ دفن کر دیا گا، اب کوئی بعد میں آیا تو وہاں پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو سوال یہ تھا، جیسے ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے قبر پر نماز نہیں پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ تھوڑا سا مجھے سمجھنا ہے کیا مطلب. اگر یہ دونوں ہی حدیثیں ہیں کہ قبر پر نماز نہیں پڑھنا ہے، مقبرہ میں، قبر پر نہیں، مقبرہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مقبرہ میں، حمام میں، کچھ جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا جس میں مقبرہ اور حمام ہے، گندی جگہ ہے. تو اسی طرح سے یہ حدیث بھی ہے کہ جس آدمی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے، جو جنازے میں شامل نہیں ہو سکا ہے، وہ آدمی وہاں پر آ کر کے قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو دونوں ہی تو حدیثیں ہیں، تو دونوں پر عمل کریں گے. اگر آپ کو جنازہ نہیں پڑھنا ہے تو آپ مقبرہ میں نماز مت پڑھیں، لیکن اگر آپ کو جنازے کی نماز پڑھنی ہے تو آپ پڑھیں. تو پھر کہاں پہ اشکال ہے؟ اب جیسے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے نفل نماز پڑھوں، ہم اسے کہیں گے مت پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبرہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے جنازے کی نماز میری مس ہو گئی، میں نہیں پڑھ سکا، اسے کہیں گے کہ آپ جا کر کے صرف جنازے کی نماز پڑھ لو. تو دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ واضح ہوگا. بس اسی میں سے ایک اور سوال تھوڑا سا، جیسے اب جب ہاں نماز جی. پڑھیں گے نماز جنازہ کے بعد، تو جس طریقے سے مرد ہوگا اس کے سر کے پاس کھڑے ہوں گے، اور اگر عورت ہے کے بیچ میں، اسی طریقے سے وہاں بھی کھڑے ہوں گے نا. ہاں جی بالکل اسی طرح سے آپ کھڑے ہوں وہاں پر بھی، لیکن یہ چیز کوئی واجب نہیں ہے. آپ تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے کہ اگر عورت کی قبر ہے، عورت کا جنازہ ہے، تو آپ درمیان میں کھڑے ہوں. مرد کا ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوں. اصل میں اس کی وجہ جو ہے، اس کی علت حدیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی. اس کی حکمت کیا ہے وہ حدیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی ہے کہ عورت کے جنازے میں درمیان میں کیوں کھڑے ہوں گے، مرد کے جنازے میں کندھے کے پاس، سر کے پاس کیوں کھڑے ہوں گے. اس کی حکمت حدیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی ہے. بعض علماء نے اس کی حکمت کا استنباط کیا ہے اپنی طرف سے کہ اس کی یہ حکمت ہو سکتی ہے. اگر وہ حکمت حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہوتی تب تو وہ بات پکی ہوتی کہ یہی حکمت ہے اور آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اس حکمت کی وجہ سے. لیکن وہ حکمت حدیث میں ذکر نہیں کی گئی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے چونکہ، تو لہٰذا اس کے چہرے کے پاس نہیں کھڑا ہوگا، درمیان میں کھڑا ہوگا. حالانکہ یہ بات بہت زیادہ معقول نہیں لگتی ہے، کیونکہ عورت تو آلریڈی کفن میں ہے، پردے میں ہے. تو بہرحال یہ حکمت بعض علماء نے ذکر کی ہے. اگر اس حکمت کو مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب عورت قبر کے اندر دفنا دی گئی ہے تو اب تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مٹی کے نیچے ہے، تب تو پھر آپ چاہے جہاں پر کھڑے ہوں. تو لہٰذا زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حکمت بیان کی جا رہی ہے یہ بہت زیادہ معقول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درمیان میں کھڑے ہو، سر کے پاس کھڑے ہو، جہاں پر کہا گیا ہے وہاں پر کھڑے ہو، چاہے وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے.